اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا۔ اس کے نیچے عنوان لکھا ہوا ہے جہاد کے بعد مضمون انفاق۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ تم سود، نہ کھاؤ یعنی نہ لو، اضعافا مضاعفا، کئی گناہ کر کے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، نسخہ عمل اولا، اور ڈرو اللہ کریم سے ثمرہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آپ میری طرف دیکھیں تو میں سود مفرد اور مرکب عرض کر دوں۔ ایک آدمی کو میں نے 1000 روپیہ دیا، 1 مہینے کے بعد میں 1200 روپیہ لوں گا، اس کو کہتے ہیں سود مفرد۔ دوسرا ہے سود مرکب، 1 مہینے کے بعد وہ 1200 روپیہ مجھے نہیں دے سکا، تو میں نے کہا اگلے مہینے میں اب 1200 پر پیسے لوں گا، 1000 روپے پر 200، یہ ہو گیا 1400، اور 200 پر 50 روپیہ اور لوں گا، سود پر سود۔ اب آپ نے میری بات نہیں سمجھی۔ 1 مہینے تک اگر اس نے مجھے 1200 روپیہ نہیں دیا تو 2 مہینے بعد میں کتنا لوں گا؟ 1400۔ 1000 پر 200 لینا تھا نا مہینے بعد، تو 2 مہینے بعد ہو گیا 1400، اور جو 200 سود والا تھا اس پر 50 اور میں نے لگا دیا۔ اس کو کہتے ہیں سود مرکب، سود کے پیسوں پر سود۔ اب اللہ نے فرمایا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ایمان والو سود نہ کھاؤ کئی گناہ کر کے، سود کے اوپر سود نہ لو۔ ذرا بات کو سمجھنا میری طرف دیکھ کر، سود کے اوپر سود نہ لو۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ سود مرکب سے منع کر رہا ہے کہ سود کے پیسوں پر سود نہ لو۔ ویسے سود مفرد بندہ لے سکتا ہے، حالانکہ سود مفرد بھی نہیں لے سکتا، تو اس کے اوپر لفظ لکھنے اضعافا مضاعفا کے اوپر۔ قید برائے زیادتی قباحت، قید برائے زیادتی قباحت، از حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی صاحب۔ اور دوسرا چھوٹا سا جملہ لکھ لیں، رواج سود مرکب کا تھا۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ اللہ نے یہ قید کیوں بیان کی ہے اضعافا مضاعفا؟ صرف اللہ یہ فرما دیتا لا تاکلوا الربا، سود نہ کھاؤ نہ لو، بس۔ آگے اضعافا مضاعفا کیوں کہا؟ کئی گناہ کر کے، یہ اس کی مزید قباحت اور برائی کو بیان کرنے کے لیے فرمایا۔ اور دوسرا قول آپ کو لکھوا دیا، چونکہ رواج سود مرکب کا تھا، سود کے پیسوں پر سود لیتے تھے، اس لیے رواج چونکہ یہی تھا، اللہ کریم نے اس لیے اس انداز میں بات فرمائی ہے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تخویف اخروی، اور ڈرو تم اس آگ سے، الَّتِي وہ آگ، أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ دراصل تو وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ نسخہ عمل دوم لکھا ہوا ہے، تو کافروں کے لیے جب دراصل تیار کی گئی ہے، مومن کیوں جائیں گے؟ پاک ہونے کے لیے تیار کافروں کے لیے ہوئی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اب اس کی تشریح آ گئی تقوی کی، اصول فوز، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے اوپر لفظ عرض کرنے ہیں، تمام اوامر و نواہی میں، تمام احکام میں، اور جن سے منع کیا گیا ان میں، تمام احکام و نواہی میں ثمرہ اطاعت، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے آخرت میں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، بشارت اخروی،
اور دوڑو ایک دوسرے سے آگے نکلو طرف مغفرت کے. مغفرت سے مراد ہے نیچے لکھا ہے سبب، یعنی ایسے اسباب اختیار کرو جن سے مغفرت مل جائے. جو مغفرت ہے تمہارے رب کی طرف سے، وہ جنہ، اور جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے نکلو دوڑو. جنت کے نیچے لکھا ہوا ہے سبب، یعنی ایسے اعمال کرو جو جنت کا ذریعہ ہو. ارضها السماوات والارض، چوڑائی اس جنت کی آسمان اور زمین ہے. تمام آسمانوں کو برابر رکھ دیا جائے اور زمین کو جتنی یہ مقدار بنے گی اتنی تو کم از کم چوڑائی ہے ہی ہے. اوپر لکھا ہے زیادہ کی نفی نہیں، زیادہ جتنی بھی ہو اتنی تو ہے ہی ہے نا چوڑائی. نیچے لکھا ہوا ہے تشریح انبساط کی حالت میں ہے، یعنی چوڑائی میں اللہ کریم نے تشبیہ دی اتنا تو ہے ہی ہے. اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے جنت واسطے متقین کے، مستحقین جنت. اب جماعتوں کا بیان آ رہا ہے. للمتقین کے اوپر لفظ لکھنا ہے، وہ دو فریق ہیں. از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ. متقین کے اوپر لکھنا ہے، وہ دو فریق ہیں. از حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا حسین علی سے مراد ہیں. ایک فریق جماعت اعلیٰ، الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ جو خرچ کرتے رہتے ہیں فی السراء فراخی میں، والضراء اور تنگی میں، ہاتھ کھلا ہو یا تنگ ہو خرچ کرتے رہتے ہیں. نیچے لکھا ہوا ہے موجبات جنت، جنت کے اسباب. اور والکاظمین الغیظ، اور دوسرا وصف روک لینے والے غصے کو. نمبر 3 والعافین عن الناس، اور معاف کر دینے والے دل سے عن الناس لوگوں کو، یعنی لوگوں کی تقصیرات اور غلطیوں کو معاف کر دینے والے. اور اللہ کریم پیار کرتا ہے المحسنین، احسان کرنے والوں سے. معافی سے بڑھ کر احسان بھی کرتے ہیں. یہ تو ایک جماعت ہو گئی، خرچ کرنے والے، غصے کو روکنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، معافی سے بڑھ کر احسان کرنے والے. اور دوسری جماعت والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور وہ لوگ جس وقت کرتے ہیں کوئی کھلا گناہ. فاحشہ کے نیچے لکھا ہوا ہے کھلا گناہ، جس میں دوسروں پر زیادتی ہو. تو کیا گناہ نکلا؟ حقوق العباد نیچے لکھا ہے، حقوق العباد ضائع کرنا. او ظلموا انفسهم، یا ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر. لکھا ہے حقوق اللہ، اپنی جانوں پر خاص ظلم کرتے ہیں، اللہ کے حقوق پامال کیے. لیکن ذکر اللہ معاً، فوراً یاد کر لیتے ہیں اللہ کریم کو، یعنی اس کی عظمت کو. اگر گناہ ہو بھی جائے فوراً اللہ یاد ہے، او ہو یہ کیا ہو گیا. فاستغفروا لذنوبہم مثل اعمال، پس معافی مانگ لیتے ہیں اپنے گناہوں کی. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، جملہ معترضہ، کون معاف کر سکتا ہے، کون بخش سکتا ہے گناہوں کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے. وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، تتمہ استغفار، اور نہیں وہ اڑ جاتے، نہیں ڈٹ جاتے اس کام پر جو انہوں نے کیا. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، درانے کہ وہ جانتے بھی ہیں. یعلمون پر لفظ کہ وہ گناہ ہے لکھا ہوا ہے اوپر جملہ. یہ بھی بہترین ہے. گناہ برا کام ہے، توبہ ضروری ہے. اللہ کریم غفار ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے، اس لیے اڑ نہیں چاہتے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، دونوں فریق کے لیے بشارت اخروی. یہ وہ لوگ ہیں، دونوں جماعتیں ہیں کہ بدلہ ان کا مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے. باغات ہوں گی، جاری ہوں گی ان باغات کے درختوں کے نیچے، محلات کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، وَهُوَ حق الخدمت ہے، وَهُوَ حق الخدمت ہے، وَهُوَ اجر ہے العاملین، عمل کرنے والوں کا. قد خلت من قبلکم سنن، تخویف دنیاوی. اس کے آگے لفظ میں نے عرض کرنا ہے جو لکھنا ہے، اطاعت کرو اور منہیات سے بچو. اطاعت کرو اور منہیات جن سے روکا گیا.
اطاعت کرو، منہیات سے بچو، اور نمونہ سنو، اگر نہ کیا نا تو پھر یہ حال ہوگا تاکہ گزر چکے تم سے پہلے سنن کئی واقعات. کس کے واقعات گزر چکے ہیں؟ اوپر ایک لفظ لکھنا ہے گزشتہ مکذبین کے. جلدی جلدی گزشتہ مکذبین جھٹلانے والوں کے. فسیرو اگر مشاہدہ کرنا چاہتے ہو پس چلو پھرو زمین میں غرض سیر فنظرو پس دیکھو کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. ھذا بیان للناس، یہ قرآن پاک، یہ جو مضمون ہم نے بیان کیا یہ کافی بیان ہے لوگوں کے لیے. بیان کافی تنوین تعظیم کی ہے. ہدایت علم کے لحاظ سے، موعظۃ النصیحت ہے عمل کے لحاظ سے، لیکن فائدہ ان کو ہوگا جو ڈرنے والے ہوں. موعظہ اس کے مطابق عمل کریں، یہ نصیحت ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اعادہ مضمون جہاد. میری طرف جملہ دیکھ کر سمجھ لیں، جس آدمی نے وہ جگہ دیکھی ہوئی ہو پھر تو بڑا لطف آتا ہے ان آیات کو بیان کرنے میں، سننے میں، سنانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی امور کے بہت بڑے ماہر تھے. آج کے دور میں جو مستشرقین ہیں، غیر مسلم بڑے بڑے عالم اور ماہر، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جنگ پر بھی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ بڑی مہارت دی تھی اللہ نے آپ کو. خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں ایک چھوٹا سا درہ تھا، چھوٹی سی پہاڑی تھی. اب تو پہاڑی کا نام بھی مٹا دیا لوگوں نے. 1400 سال ہو گئے، اوپر چڑھ کر تھوڑی سی جگہ رہ گئی، غالباً چھت کے برابر رہ گئی ہوگی. آپ نے 50 صحابہ کرام کو اس درے پر مقرر کر دیا. 3 اطراف سے خطرہ نہیں تھا دشمن کا. اس اطراف سے خطرہ تھا کہ کہیں پیچھے سے آ کر درے سے ہو کر مسلمانوں پر دشمن حملہ نہ کر دیں. آپ نے فرمایا اگر جنگلی پرندے ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہوں تم نے درہ نہیں چھوڑنا. اتنی تاکید. 50 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگ گئی. اللہ کی شان، جب احد کے میدان میں جنگ شروع ہوئی مسلمانوں نے ایسی مار دی مشرکین مکہ کو میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. اب جب میدان چھوڑ کر بھاگے اپنا ساتھ مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے بھاگتے بھاگتے دیکھا کہ وہ جو 50 صحابہ کرام تھے ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا. اختلاف اس بات پر ہوا کہ اب تو وہ لشکر بھاگ گیا ہے دشمنوں کا، میدان صاف ہے، تو ہم بھی نیچے اتریں اور مال غنیمت باقی اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ مل کر جمع کرائیں. حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کمانڈر تھے، 50 جو تیر انداز تھے. انہیں فرمایا تم نیچے نہ اترو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ تو ٹھیک ہے آپ نے فرمایا تھا، لیکن اب تو گئے مشرکی، اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، تو لشکر تو بھاگ گیا. خیر وہ روکتے رہ گئے لیکن صحابہ کرام نے درہ چھوڑ دیا. چند بندے رہ گئے، 7-8 بندے، 9-10 بندے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بھاگتے بھاگتے دیکھا چونکہ مشرکین میں تھے یہ تو درہ خالی ہے، تو وہ پیچھے سے اب منظر دیکھا ہوا ہونا احد پہاڑ کا پھر تو بڑا لطف آتا ہے. وہ پیچھے سے لمبا چکر کاٹ کر سارے احد پہاڑ کو کراس کرتے ہوئے یہاں پہنچے. اب درے پر جو چند صحابہ تھے ان کو شہید کیا اور نیچے اترے. حضرت خالد ابن ولید مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا. چہرہ آپ کا زخمی ہو گیا اور آپ بے ہوش ہو کر گڑھے میں گر پڑے. شیطان نے نعرہ لگا دیا، ابلیس نے، ان محمدن قد قتل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. صحابہ کے حوصلے اور پست ہو گئے. کوئی کہتا تھا جب آپ شہید ہو گئے ہیں تو اب لڑائی کا کیا فائدہ. کئی صحابہ نے ہتھیار پھینک دیے، کھڑے ہیں پریشان، بھئی آپ نہیں رہے اب کیا لڑیں گے. کئی صحابہ نے کہا چلو واپس چلتے ہیں، مدینہ طیبہ کی طرح روانہ ہونے لگے. تو بڑی عجیب صورتحال پیدا ہو گئی. 70 لاشیں پڑی ہیں، 70 زخمی پڑے ہیں. آپ کے بارے میں خبر شہید ہو گئے، آپ کا نام و نشان نہیں ملا، آپ تو گڑھے میں گر چکے تھے. یہ مسئلہ بنا، بڑی پریشانی کا عالم. اللہ کریم نے ساری ان باتوں کا جواب دیا. یہ ساری آیات اسی بارے میں آ رہی ہیں.
دیکھنا چاہیے اعادہ مضمون جہاد، ولا تہنوا، اور نہ سست ہو تم جہاد آنے والے سے. کیا لفظ عرض کیے؟ اوپر تہنوا پر لکھ لو آئندہ جہاد، آنے والے جہاد سے سست نہ ہو. اگر اس وقت مغلوب ہو گئے ہو، یہ جملہ ہے ساتھ، ولا تحزنوا، اور غمگین نہ ہو، وانتم الاعلون، اور تم ہی آخر میں غالب رہو گے. تم کو زخم، اس کے نیچے لکھا ہے اس میں کئی نہیں لکھا ہوا، اس میں کئی حکم ہے، حکمت کی جمع حکم، اس میں کئی حکم ہے، یہ جزا مقدر ہے. اگر تمہیں پہنچا ہے زخم، اس میں کئی حکم ہیں، جزا مقدر. فقد مسل قوم کرہن، حکمت اول، پس تحقیق پہنچ چکا ہے قوم کو، قوم کے نیچے کفار، کرہم مثلہ، زخم اس جیسا. نیچے لکھا ہوا ہے بدر میں، اگر تمہیں احد کے میدان میں زخم پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے، تمہارے 70 شہید ہو گئے، 70 زخمی ہو گئے، تو تم تو 70 ان کے مار چکے ہو، اور 70 قیدی تم نے کر لیے تھے، ان کو نہیں پہنچا زخم. تلک الایام و تلک الایام، یہ ہمارا معمول ہے، یہ دن غالبیت و مغلوبیت، کبھی کوئی غالب ہے کبھی کوئی مغلوب ہے، یہ دن غالبیت اور مغلوبیت والے. نداولھا بین الناس، ہم ان کو پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی غالب کرتا ہوں کبھی کسی کو مغلوب کرتا ہوں. والے یعلم، واو زیدہ، کیوں اللہ کریم دن پھیرتا رہتا ہے، کبھی غلبہ کبھی شکست. واو زیدہ لے یعلم، یہ علت ہے نداولھا کی، کیوں؟ تاکہ ظاہر کرے اللہ کریم ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لے آئے. اللہ مومنوں کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. بس تاکہ ظاہر کرے اللہ کریم ان کو، الذین آمنوا، جو ایمان لا چکے ہیں تم میں سے. اور آمنو کے نیچے لفظ لکھا ہوا ہے مخلص، اللہ مخلص مومنوں کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. اور تیسری حکمت وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ بنائے اللہ کریم تم میں سے شہداء، شہداء احد لکھ لے اوپر، احد، شہداء احد. واللہ لا يحب الظالمین، جملہ معترضہ ہے، درمیان میں علیحدہ جملہ ہے اور ایک شبہ کا جواب ہے. نیچے لکھا ہوا ہے دفع شبہ، کہ ان کی غالبیت محبوبیت کی وجہ سے ہوئی. وہ جو کفار ہم پر غالب آ گئے، 70 ہمارے مار دیے، 70 زخمی کر دیے، تو وہ اللہ کے محبوب ہیں. جواب دیا نہیں، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ کریم نہیں پسند کرتا ظالموں کو. یہ ان کا غالب ہونا محبوب ہونے کی وجہ سے نہیں ہے کہ کافر میں اللہ کے محبوب ہیں، یہ تمہاری اپنی کمزوری کی درے کی وجہ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس کا عطف ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ کریم کیوں یہ دن الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے لوگوں کے درمیان؟ تاکہ لِيُمَحِّصَ، پاک صاف کرے اللہ گناہوں سے. لکھا ہے پاک صاف کرے اللہ گناہوں سے. کن کو؟ الذین آمنوا، ان کو جو ایمان لا چکے ہیں. نیچے جملہ لکھا ہوا ہے کیونکہ مصیبت میں اخلاق و اعمال کا تصفیہ ہوتا ہے. مصیبت آتی ہے، بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، ڈٹ جاتا ہے مشکلات پر، اعمال بھی پاک ہوتے ہیں، اخلاق بھی پاک ہوتے ہیں. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کیوں اللہ کریم یہ دن الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے، کبھی فتح کبھی شکست. وجہ یمحق الکافرین، تاکہ مٹائے اللہ کافروں کو. عجیب بات ہے، مولانا حاشیہ پڑھیں گے، جملہ سننے کان میری طرف کریں. وَلِيُمَحِّصَ، اللہ کریم مومنوں کو پاک صاف کرنا چاہتا تھا. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، یہ کافروں کو فتح کیوں ملی ہے احد میں؟ تاکہ اللہ کافروں کو مٹائے. مٹائے کیسے؟ ان کو فتح مل گئی، اللہ مٹائے. سامنے ایک جملہ لکھا ہوا ہے بڑا قیمتی حضرت کا. اس کے 2 طریق ہیں، کافروں کو مٹانے کے 2 طریقے. نمبر 1، جرأت زیادہ ہو،
نمبر 1 اسی کے آگے جملہ پڑھانا ہے لیکن اوپر لکھ لیں تیر کا نشان لگا کر، جرأت زیادہ ہو کے آگے، پھر مقابلے میں آئیں اور مارے جائیں، پھر مقابلے میں آئیں اور مارے جائیں۔ نمبر 2 قہر خداوندی سے، نمبر 2 قہر خداوندی سے، جب یہ غالب ہوئے اور ظلم کیا تو قہر خداوندی جوش میں آئے گا، تو اللہ کا قہر جوش میں آیا تو اللہ ان کو مٹا دے گا۔ یہ اگر دوبارہ جرأت کر کے آئیں گے تو اللہ کریم ان کو پھر مٹا کر رکھ دے گا۔ فی الحال حوصلہ کرو، یہ تمہاری اپنی کمزوری کی وجہ سے واقعہ پیش آیا۔ ام حسبتم من تدخلوا الجنہ، جہاد نہ کرنے والوں پر زجر، کیا گمان کر لیا ہے تم نے کہ داخل ہو جاؤ گے تم جنت میں؟ لکھا ہے خصوصیت کے ساتھ، واہ بھائی واہ، ایسے بھاگ کر چلے جاؤ گے جنت میں؟ کیا گمان کر لیا ہے تم نے کہ داخل ہو جاؤ گے تم جنت میں؟ نیچے لکھا ہے ایک نسخہ ہے دلیری کا کہ گلوں سے پہلے کانٹے لگتے ہیں۔ پڑھو تو صحیح، یہ جملہ سمجھا ہے نہیں سمجھا؟ ایک نسخہ ہے دلیری کا کہ گلوں سے پہلے کانٹے لگتے ہیں۔ گلاب کا پھول ہو، پہلے کانٹے لگتے ہیں، بعد میں پھول ہاتھ میں آتا ہے۔ جنت ایسے مفت مل جائے گی، تکلیف نہ آئے۔ تم کہتے ہو 70 کیوں شہید ہو گئے، 70 کیوں زخمی ہوئے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ ابھی اوپر کے ہنوز زے کے ساتھ ہے، ہنوز، ابھی تک نہیں ظاہر کیا اللہ کریم نے، نہیں معلوم کیا، مانا کرو نہیں ظاہر کیا، نہیں ظاہر کیا اللہ کریم نے ان لوگوں کو جاہدوا منکم، جنہوں نے خوب جہاد کیا ہے تم میں سے۔ ابھی تو اللہ نے خوب جہاد کرنے والوں کو ظاہر کرنا ہے، حوصلہ کرو۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور نہیں اللہ کریم نے ظاہر کیا جہاد میں ثابت قدم رہنے والوں کو۔ لمحہ اس کے ساتھ بھی لگے گا، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، سبحان اللہ۔ میری طرف دیکھو، میں جملہ سمجھا دوں۔ عرض کیا تھا صبح، اگر کسی ساتھی کے ذہن میں ہو کہ بدر کے میدان میں جو صحابہ کرام کا مقابلہ ہوا تو یہ کوئی باقاعدہ تیاری کر کے صحابہ نہیں گئے تھے، اور کئی بے شمار وہ تھے مخلص جو بدر کے میدان میں نہیں جا سکے تھے، تو کہتے تھے ہاں افسوس، بدر کی جنگ میں ہم جانے سے رہ گئے، آئندہ جب دشمنوں سے مقابلہ ہوا ہم جوہر دکھائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تم تو موت کی تمنا کرتے تھے، اب جب موت تم نے دیکھی ہے تو اب تم پریشان ہونے لگ گئے ہو، یہ کیوں؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، ملامت پر انہزام، شکست پر ملامت، البتہ تحقیق تم بڑی تمنا کرتے تھے موت کی۔ لکھا ہوا ہے وہی شہادہ، شہادت کی تمنا، شہید ہو کر مرنے کی تمنا کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے ان تلقوہ، کہ ملو تم اس جنگ کو، جنگ کے ملنے سے پہلے تم موت کی تمنا کرتے تھے۔ فقد رأیتم، پس تحقیق دیکھا تم نے اس موت کو دیکھا، اوپر لکھا ہے سببہ ای الحرب، موت کے سبب کو دیکھا یعنی جنگ کو دیکھا۔ وانتم تنظرون، درحالے کہ تم دیکھ رہے تھے۔ فقد رأیتموہ، تم نے دیکھا اس جنگ کو یعنی اسباب موت کو۔ اس کے ساتھ جگہ ہے، 2 لفظ لکھنے ہیں، تو احد میں بھاگ نکلے۔ پہلے موت کی تمنا کرتے تھے، موت دیکھی تو بھاگ نکلے۔ اور وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ پر میں نے لفظ لکھوانا ہے، جو بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ موت کی تمنا کون کرتے تھے؟ جو بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور نہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے وسلم مگر رسول۔ عرض کیا تھا آپ سے وسلم کی جب شہادت کی خبر سنی تو صحابہ کرام حوصلے ہار بیٹھے، کسی نے ہتھیار پھینک دیے، کسی نے کہا اب کیا کریں، بعض نے تو یہ کہا کہ آپ سے وسلم نہیں رہے، ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے، اور جرأت کے ساتھ لڑائی کرو۔
مختلف پارٹیاں بن گئی صحابہ کی، کوئی مدینہ روانہ ہو گئے، چلو جی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. دیکھیں خلاصہ اوپر لکھا ہوا ہے، خلاصہ یہ کہ خدا کا خیال کر کے جنگ کرو اور سپہ سالار کی تخصیص نہ کرو ورنہ شکست کھاؤ گے. نیچے لکھا ہے زجر برائے مومنین، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول ہیں، لکھا ہے خدا تو نہیں کہ موت و قتل سے پاک ہو. قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق دنیا سے اکیلے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، اسی طرح آپ بھی ایک دن گزر جائیں گے. میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے رخصت ہو جائے، شہید ہو جائے، تم دین چھوڑ دو گے؟ کمال ہے بھائی. قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول. ذرا بیدار ہو. مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. دلیل اس نے کہا یہ آیت میری دلیل ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی گزر چکے ہیں، ان پر بھی موت آ گئی ہے. مولانا عرض کرتا ہوں لفظ دیکھو، قد خلت کا لفظ ہے، موت کا لفظ نہیں ہے. گزر چکے ہیں. حاشیے پر جملہ لکھیں، خلط نمبر 1، خلط بمعنی گزرنا. نمبر 2، اگر بمعنی موت ہو تو الرسل میں الف لام عاد خارجی کا ہے. مراد مخصوص رسول بغیر عیسیٰ علیہ السلام کے. سورۃ المائدہ کھولیں گی 6واں پارہ. آیت نمبر 75 ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، صفحہ بتائیں میں صفحہ بتا دوں. 253. مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں عیسیٰ ابن مریم مگر رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، اگر یہی معنی ہے کہ فوت ہو چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سارے رسول، تو کیا نبی پاک بھی پہلے فوت ہو چکے تھے؟ ہونا خلط کا معنی گزرنا ہوتا ہے، دنیا میں آ کر چلا جانا. اب گزرنا اگر آپ کو سمجھ نہیں رہا تو میں نے آسان کر دیا، دنیا میں آ کر چلا جانا، دنیا سے چلا جانا. اب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، چلے گئے، اوپر چلے گئے ہیں، معنی موت تو نہیں ہے اس کا. تو اب کیا معنی ہے؟ قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق دنیا میں آ کے چلے گئے دنیا سے آپ سے پہلے کئی رسول. اگر میرا محبوب دنیا سے چلا جائے تو تم پریشان کیوں ہونے لگ گئے ہو؟ بعض صحابہ بھاگ نکلے تھے، بعض صحابہ نے کہا مشرکین سے صلح کر لو، بعض انصار نے کہا یار اللہ تو زندہ ہے، آؤ لڑائی کرو. یعنی مختلف پارٹیاں بن گئی صحابہ کرام کی اس پریشانی کے وقت میں. فرمایا افائی ماتا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں او قتلا یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم مڑ جاؤ گی اپنی ایڑیوں پر، تم دین چھوڑ دو گے. نیچے لکھا ہے ما کان معبودا فترجعوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معبود تو نہیں ہے کہ تم واپس لوٹ جاؤ، ایڑیوں پر پھر جاؤ اور دین چھوڑ دو. ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو بندہ پھرے گا اپنی ایڑیوں پر، فلن یسر اللہ شیئا، ہرگز نہیں نقصان دے سکے گا وہ اللہ کریم کو ذرا برابر.
نیچے لکھے بلکہ اپنا ہی سب کچھ کھو بیٹھتا ہے. بس یجزی اللہ الشاکرین، اور ان قریب بدلہ دے گا اچھا اللہ کریم حق شناس لوگوں کو. شکر کرنے والے اوپر لفظ لکھا ہوا ہے نعمہ بالثبات، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ثابت قدم رہ کر. اب خلاصہ کیا نکلا مولانا امام محمد اللہ رسول کا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج نہیں ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں دین آپ کا محتاج نہیں ہے. تم نے دین نہیں چھوڑنا. سبحان اللہ. اس لیے جملہ عرض کیا کرتا ہوں ہم دین کے محتاج ہیں، دین کسی کا محتاج نہیں. اللہ نے فرمایا، آپ نے پڑھی آیات، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تم دین کا کام نہیں کرو گے اللہ اوروں سے دین کا کام لے لے گا. کبھی بھی آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے ساری زندگی ہم دین کا کام کر رہے ہیں. جب یہ نیت دل میں آئی ہم دین کا کام کر رہے ہیں، منت منے کے خدمت سلطان ہمیں کنی، منت ازو شناس کے بخدمت بداشتت. ہمارا کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہیں، یہ بادشاہ کا احسان ہے، اس نے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا. ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہمارا دین پر کوئی احسان نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے خدمت کے لیے قبول کر لیا. آواز ٹھوس کر کے لگے گئے، بڑا عالمی ہے خدا کی قسم ہے. میرا ساری بند ہی گئے، بند کرو. میں بغیر سپیکر دے پڑے نا، چھوڑو یہ کافی. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، ترغیب الی الجہاد. اور نہیں طاقت کسی نفس کی ان تموتا کہ مر جائے الا باذن اللہ مگر اللہ کریم کے اذن کے ساتھ. نیچے لکھا ہے کسی کی موت پر اتنا گھبرانا فضول ہے، کسی کی موت پر اتنا گھبرانا فضول ہے. بندے کی موت اپنے بس میں تو نہیں ہے. تموتا پر لکھا ہوا ہے طبعاً یا قتلاً، طبعی موت آئے بستر پر کسی بیماری تکلیف سے یا قتلاً بندہ قتل ہو جائے، یہ کسی انسان کی طاقت نہیں ہے الا باذن اللہ مگر اللہ کریم کے اذن کے ساتھ. کتاب معجلہ لکھت ہے مقرر جس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی. ومن یرید ثواب الدنیا، اور جو ارادہ کرے گا دنیا کے ثواب کا اپنی تدبیرات سے تدبیر اختیار کرے اور مقصود دنیا کا بدلہ ہو، دنیا کا نتیجہ ہو، نوتے ہی منہا ہم دے دیتے ہیں اس کو، منہا کچھ اس میں سے. منہا کا معنی کیا کچھ اس میں سے، سارا اللہ نہیں دیتا. ومن یرید ثواب الآخرہ، اور جو بندہ نیچے ایک جملہ بھی لکھا ہوا ہے من یرید ثواب الدنیا نوتے منہا، پر بشرط مشیت، ہماری مرضی ہوئی تو ہم کچھ اس کو دے دیں گے. ومن یرید ثواب الآخرہ، اور جو بندہ ارادہ کرے اپنی تدبیرات سے آخرت کے ثواب کا، آخرت کے نتیجے کا، نوتے ہی منہا ہم اس کو دے دیتے ہیں اس میں سے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم اچھا بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو. سورۃ ہود کھولیں جی، 12واں پارہ آیت نمبر 15 اور 16. من کان یرید الحیات الدنیا، جو بندہ ارادہ کرتا ہے دنیا کی زندگی کا، وزینتہا، اور دنیا کی سجاوٹ کا، نوفی الیہم اعمالہم، ہم پورا پورا دے دیتے ہیں ان کی طرف ان کے اعمال کا بدلہ، فیہا اس دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور وہ اس دنیا میں کمی نہیں کیے جاتے. لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں نہیں ان کے لیے آخرت میں مگر جہنم کی آگ. وحبط ما صنعوا فیہا، اور ضائع اور برباد ہو گئے وہ اعمال جو کچھ کیے تھے انہوں نے اس دنیا میں. میں ادا آواز ٹھوس نہ کرو، تو سب ٹھوس کر کے لگے بہنے میرے بندے، میرا گلا بند تھی ہے. بھائی ساتھ حسین ہے میرا، میں کک رہا ہوں.
ڈا نہیں آندی دلوے نن گھنے سپیکر تو تیمہ ملامت واقعی من نبیین قاتل ماہو ربیون کثیر. واقعی اس کے اوپر ایک حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے تمیز برائے آن شخص کے قلب او فریفتہ باشد بر چینی نوشتہ بادلان آرہ دعاب میں شوید ہر صبح آم آشانید کے اوپر از قلب آن رفتہ ہوا تاں فرش وغیرہ باہوش میدان. فارسی آپ نے پڑھی نہیں، اب کیسے سمجھ آئے گا؟ جس بندے کا دل کسی پر فریفتہ ہو چکا ہو، دل ہٹانا ہو. واقعین کے اوپر میں نے ایک لفظ لکھوانا ہے، ثابت قدمی کے لیے مسلمانوں کو جرأت دلائی. ثابت قدمی کے لیے مسلمانوں کو جرأت دلائی. اور خلاصہ بھی لکھا ہوا ہے، جہاد میں سستی نہ دکھاؤ بلکہ یوں دعائیں مانگو. واقعی من نبیین قاتل ماہو ربیون کثیر. اور کتنے انبیاء نے والسلام، کتنے پیغمبر قاتل ماہو لڑائی کی اس کے ساتھ مل کر، ربیون کثیر بہت سارے اللہ والوں نے، بہت سارے اللہ والوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں لڑائی کی. فما بہنو پس نہ سستی دکھائی انہوں نے، پختگی عمل. لما اصابہم فی سبیل اللہ بوجہ اس کے لام کا منع کیا، نہ سستی دکھائی انہوں نے، کام سے ہمت نہ ہاری. سبحان اللہ. فما بہنو کام سے انہوں نے ہمت نہ ہاری، لما اصابہم سستی نہ دکھائی، لما اصابہم فی سبیل اللہ بوجہ اس کے جو پہنچے مسائب ان کو اللہ کی راہ میں. وما ضعفون ان کے دل کا زور گھٹا، ومستقانون آئیسی کی انہوں نے دشمنوں کے سامنے. واللہ یحب الصابرین اللہ کریم پیار کرتا ہے ایسے مستقل مزاجوں کے ساتھ. وما کان قولہم پختگی قولی نہیں تھی بات ان کی اللہ مگر یہ کہ وہ کہتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار بخشش فرما واسطے ہمارے گناہوں کی. لکھا ہے یعنی وجہ شکست ہماری غلطیاں ہیں، اللہ وجہ شکست ہماری غلطیاں ہمیں معاف فرما. وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا اور ہماری زیادتی ہمارے معاملے کے اندر. سبحان اللہ. اس کو بھی درگزر فرما. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا اور مضبوط رکھ ہمارے قدموں کو. نمبر 3 اور مدد فرما ہماری کافر قوم پر. فَأَعْطَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا ثمرہ دنیاوی. اس استقلال و دعا کی برکت سے فَأَعْطَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ثمرہ دنیاوی. پس دیا اللہ کریم نے ان کو ثواب دنیا کا. دنیا کے ثواب سے مراد فتح و نصرت، وحسن ثواب الآخرہ ثمرہ اخروی اور عمدہ ثواب آخرت کا یعنی جنت. اللہ کریم پیار کرتا ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ جو اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والے ہوں. یا ایھا الذین آمنوا زجر اے ایمان والو ترہیب از مشورہ کفار. خیال کرنا بچنا کفار کے مشورے سے. کیا مطلب؟ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا. سامنے جملہ لکھ لیں. اہل کتاب کہتے تھے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو شکست کیوں ہوتی؟ بس یہ میں نے اشارہ لکھوا دیا. اللہ نے کیوں ان کی مدد نہیں کی؟ کیوں 70 بندے مارے گئے؟ کیوں 70 زخمی ہوئے؟ کیوں آپ کا چہرہ زخمی ہوا؟ یہ اہل کتاب شبہ ڈالتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ ان کی طرف توجہ نہ کرو. اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا اگر
کہا مانوگے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا. لکھا ہے حضرت علی کا قول اس سے مراد ہے منافقین. منافقین طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. اگر تم نے ان کافر منافقوں کا کہا مان لیا یردوکم علی اعقابکم سمرہ اطاعت تو تمہیں لوٹا دیں گے پھیر دیں گے تمہاری ایڑیوں پر فتنقلبوا خاسرین سمرہ رد بس لوٹ جاؤ گے تم ہر طرح سے ناکام ہو کر. ان کے شبہات کی طرف توجہ نہ کرنا. بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ کریم مولا ہے تمہارا کار ساز ہے. سبحان اللہ. نیچے لکھا ہے غرض ہے کہ وہ کسی طرح تمہارے دوست نہیں, اللہ تمہارا دوست ہے. وہ اللہ کریم بے تک مدد کرنے والوں کا ہے. سنلقی نمونہ نصرت ان قریب ڈال دیں گے ہم کافروں کے دلوں میں الرعب سمرہ شرک دنیاوی شرک کرنے کا دنیاوی نتیجہ ہم کافروں کے دلوں میں ہیبت اور روم ڈال دیں گے. بما اشرکو اللہ تیروم کیوں روپ ڈالیں گے بوجہ اس کے کہ شریک کیا انہوں نے اللہ کریم کے سامنے ان معبودان باطلہ کو کہ نہیں اتاری اللہ کریم نے. اب معبودان باطلہ کا جو لفظ ہے یہ ماں کے نیچے ہونا چاہیے تھا. انہوں نے شریک کی اللہ کریم کے سامنے ان معبودان باطلہ کو کہ نہیں اتاری اللہ کریم نے بے معبودیت ہی کو بہی ہوں ضمیر کے ساتھ نشان لگا ہو یار. نہیں اتاری اللہ کریم نے ان کے معبود ہونے کی سلطان کوئی دلیل نہ لفظی نہ کوئی معنوی دلیل اللہ نے اتاری ہے. سبحان اللہ. لفظی اور معنوی کی تشریح لکھ لو حاشیے پر یار. لفظی یعنی قرآن میں نہ ہو. نمبر 2 مانن یعنی قرآن کے اصولوں پر مبنی نہ ہو. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ سمرہ اخروی اور ٹھکانہ ہے ان کا آگ. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ اور برا ٹھکانہ ہے مذمت جہنم الظالمین ظالموں کا. نیچے جملہ لکھا ہوا ہے جو خدا کا حق الوہیت اوروں کو دے دے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ سبب مغلوبیت مومنین. جملہ نیچے لکھا ہوا ہے سبب مغلوبیت مومنین. مومن کیوں مغلوب ہو گئے, 70 مارے گئے, 70 شہید ہو گئے, شکست ہو گئی, کیوں؟ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ البتہ تحقیق سچا کر دکھایا اللہ کریم نے اپنا وعدہ. اوپر ایک لفظ لکھا ہوا ہے راست کردن. کیا لفظ ہے؟ اس نے کیا لکھا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. راست کردن سچا کرنا و گفتن سچ کہنا دونوں معنی ہوتے ہیں اس کے, لیکن یہاں معنی پہلا مراد ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ البتہ تحقیق سچا کر دکھایا اللہ کریم نے اپنا وعدہ. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ جب تم کاٹ رہے تھے ان مشرکین کو اللہ کی توفیق سے ابتداءً. نیچے لکھا ہوا ابتداءً, غور سے دیکھیے گا. پہلے عرض کیا ہے مسلمانوں نے جب ان کو مارنا شروع کیا سارے بھاگ گئے, فرار ہو گئے. ابتداءً تو تم کاٹ رہے تھے ان کو بے اذنہ اللہ کریم کی توفیق سے. حتیٰ اذا فشلتم یہاں تک کہ جب راہ میں تم کمزور ہوئے. بھئی درہ چھوڑے نہ چھوڑیں. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ آپس میں اختلاف کیا تم نے فی الامر امر رسول میں. رسول کا حکم کیا تھا, درہ چھوڑو کہ نہ چھوڑو. تم نے اختلاف کیا رسول کے حکم میں. فَعَصَيْتُمْ اور تم نے نافرمانی کی. مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ بعد اس کے دکھایا اللہ کریم نے تم کو ما وہ غلبہ تحبون جس کو تم پسند کرتے تھے. اللہ نے تمہیں غلبہ دکھایا, تم نے نافرمانی کی طرح چھوڑ دیا.
تو میں نے تو وعدہ سچا کر دکھایا تھا، اپنی تمہاری کمزوری سے یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ منکم من یرید الدنیا، منکم کے نیچے جنہوں نے درہ چھوڑ دیا، جنہوں نے درہ چھوڑ دیا، منکم من یرید الدنیا، تم میں سے وہ بھی تھے جو چاہتے تھے دنیا، جو دنیا چاہتے تھے۔ اچھا اس کا مطلب ہے صحابہ دنیا کے بھوکے تھے؟ معاذ اللہ، نا، اوپر لفظ لکھا ہوا ہے منکم من یرید الدنیا، جنہوں نے درہ چھوڑ دیا ان کا ذکر، کچھ تم میں سے وہ تھے یرید الدنیا جو چاہتے تھے دنیا۔ لکھا ہے غنیمت، غنیمت کا مال جمع کرنا چاہتے تھے، لیکن اے للآخرہ، کیا لفظ ہے؟ اے لل، اس نے کیا لکھ دیا پتہ نہیں، اے للآخرہ، دنیا تو چاہتے تھے لیکن آخرت کی خاطر۔ غنیمت کا مال ہے، جمع کریں گے، اس سے ہماری قوت مضبوط ہوگی، کافروں کے ہم زور کو توڑیں گے۔ صحابہ کا مقصد دنیا نہیں تھا خیال کرنا، غنیمت کا مال جمع کرنا چاہتے تھے للآخرہ، آخرت سنوارنے کے لیے۔ وہاں نیچے ایک جملہ لکھوانا ہے میں نے حاشیے پر، اسے آیت کا منکم من یرید الدنیا کا، بڑا قیمتی جملہ ہے، یعنی درے پر بیٹھنے کا ثواب تو لے لیا، یعنی درے پر بیٹھنے کا ثواب تو لے لیا، اب مال غنیمت جمع کرانے کا ثواب بھی لے لیں۔ ورنہ نیچے اترنے سے ان کے مال غنیمت کے حصہ میں اضافہ نہیں ہونا تھا، پتہ نہیں ساتھیوں نے یہ جملہ سمجھا بھی ہے کہ نہیں سمجھا۔ اگر صحابہ کرام درے کے اوپر بیٹھے رہتے، نیچے نہ اترتے، ان کو حصہ غنیمت کا پورا ملنا تھا، تو انہوں نے یہ تصور کیا بھئی درے پر بیٹھنے کا ثواب تو ہم نے لے لیا، مال غنیمت جمع کرانے کا ثواب بھی ہمیں مل جائے، ورنہ حصہ ان کو وہی ملنا تھا، درے پر بیٹھے رہتے وہی تھا، نیچے اتر آئے وہی تھا، غنیمت کے مال میں ان کا حصہ زیادہ نہیں ہونا تھا، حصہ وہی ملنا تھا۔ انہوں نے کیا سوچا، چلو درے پر بیٹھنے کا ثواب لے لیا، باقی ساتھی غنیمت کا مال جمع کر رہے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ جمع کر لیں تاکہ غنیمت کا مال جمع کرانے کا ثواب مل جائے، یہ مطلب ہے۔ ورنہ یہ نہ سمجھنا کہ صحابہ دنیا کے لالچی تھے، معاذ اللہ۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اس کے اوپر میں نے لفظ عرض کرنے ہیں، درہ نہ چھوڑا شہید ہو گئے۔ منکم من یرید الآخرہ، کچھ تم میں سے ہوتے جو چاہتے تھے آخرت، صرف آخرت چاہتے تھے، درہ نہ چھوڑا شہید ہو گئے۔ ثم صرفکم عنہم، تسلی اول، پھر پھیر دیا اللہ کریم نے تم کو، عنہم، ان مشرکین پر غالب آنے سے، پھر پھیر دیا اللہ کریم نے تم کو، عنہم، ان مشرکین پر غالب آنے سے۔ اب عنہم کا معنی آپ تو کریں گے ان سے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ثم صرفہم، تیسری بار معنی کر رہا ہوں، پھر پھیر دیا اللہ کریم نے تم کو، عنہم، ان کفار پر غالب آنے سے، لیبتلیکم، تاکہ اللہ کریم تمہارا امتحان کرے۔ یہ امتحان تھا، اللہ نے تمہیں غالب آنے سے پھیر دیا، تم غالب نہ آ سکے۔ لکھا ہے خلاصہ یہ کہ مغلوبیت بطور سزا نہ تھی بلکہ ابتلا تھی، آزمائش۔ وَلَقَدْ فَعَنْكُمْ، تسلی دوم، البتہ تغیب معاف کر دی اللہ کریم نے تم کو، تم نے درہ چھوڑا، اب آخرت میں مواخذہ نہ ہوگا۔ قرآن کا ایک قانون ہے کہ صحابہ کی لفظش بیان کر کے معافی کا اعلان کرتا ہے،
تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے اعتراض کی گنجائش نہ رہے. وَلَقَدْ فَانْكُمْ البتہ تاکہ معاف کر دی اللہ کریم نے تم کو، آخرت میں مواخذہ نہ ہوگا. تیسری تسلی واللہ ذو فضل، اللہ کریم بڑے فضل والا ہے، اللہ کریم بڑے فضل والا ہے. سبحان اللہ. المومنین مومنوں پر اذ تسعدون، یہ متعلق ہے سارا فقوم کے. اللہ کریم نے تمہیں ان پر غالب آنے سے پھیر دیا، تم ان پر غالب نہ آ سکے. اذ تسعدون، جب تسعدون وادیوں میں سے ہو کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے تم. اذ تسعدون، جب وادیوں میں سے ہو کر تم بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، نہیں متوجہ ہوتے تھے تم کسی ایک پر، تمہاری توجہ ہی نہیں تھی. وادیوں میں سے ہو کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، سارا سندھی پھیل گئی مسلمانوں کے لشکر میں. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلا رہے تھے تمہارے پیچھے سے رسول آوازیں دے رہے تھے کدھر جا رہے ہو. فَأَصَابَكُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ، پس پہنچایا اللہ کریم نے تم کو غم پریشانی. غمن، پہلے غمن کے اوپر لکھنا ہے مال فوت ہونا، پہلے غمن پر مال فوت ہونا اور دوسرے پہ غمن پر زخم پہنچنا. اللہ کریم نے پہنچایا تم کو غم بے غمن بامن علی غمن علی غمن غمن علی غمن، اللہ نے پہنچایا تم کو غم اوپر غم کے. ایک تو مال ضائع ہو گیا، مال غنیمت. نمبر 2 زخم بھی تمہیں پہنچے. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، سبحان اللہ. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا پر لکھا یہ بھی علاج تھا نہ سزا. مال بھی چلا گیا اور زخمی بھی ہو گئے. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. اب یہ جو جار مجرور ہے لِكَيْ لَا، بڑے علماء بالکل اوپر ایک لفظ لکھ لیں اخبرکم بذالک المذکور. اردو والوں کے اردو میں عرض کرتا ہوں اخبرکم بذالک المذکور، اللہ نے اس بات کی تمہیں اس لیے خبر دی ہے، اللہ نے تمہیں اس بات کی اس لیے خبر دی ہے. کیوں خبر دی ہے؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ نہ تم غمگین ہو عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اس چیز پر جو تم سے فوت ہو گئی ہے. عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ کے نیچے لفظ فوت شدہ فوائد، فوت شدہ فوائد، جو فائدے تم سے فوت ہو گئے ان پر غمگین نہ ہو. وَلَا مَا پر لکھیں تکالیف، اور نہ ان تکالیف پر جو تمہیں پہنچی ہیں غمگین نہ ہو. فائدے بھی ضائع ہو گئے، مال غنیمت بھی گیا، اور جو مصیبتیں پہنچی ہیں غمگین نہ ہو. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ کریم خبر رکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، برائے امراض روحانی اس آیت میں تمام حروف ہجا ہیں، ان کو استعمال کیا جائے تو بہت مفید ہے، ان کو لکھ کر پیا جائے. مولانا یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ بہت عظیم آیت مبارکہ ہے، یہ ساری لمبی آگے تک چلی جا رہی ہے. ثم علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر اتاری اللہ کریم نے تمہارے اوپر من بعد الغم، اس غم کے بعد. غم پر لکھے مذکور، یہ جو پریشانی میں اللہ نے ذکر کی ہے اس پریشانی کے بعد اتاری اللہ کریم نے تم پر امانتاً چین، چین اللہ کریم نے اتارا. نعاسن یعنی اونگ، امانتاً مبدل منہ ہے اور نعاس اس سے بدل ہے. اللہ کریم نے پریشانی کے بعد تمہارے اوپر چین اتارا یعنی اونگ اتاری. اس کے اوپر لفظ لکھے جی ثم انزل علیکم کے اوپر، یا سامنے حاشیے پر لکھ لیتے، بالکل سامنے لکھنا ہے. جو مخلص مسلمان باقی تھے ان پر میدان جنگ میں یکدم غنودگی چھا گئی.
یغشا طائفۃ منکم، مولانا جنگ کے اندر تو بندے کو اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے، ایسے موقع پر نیند آ جانا یہ اللہ کی نعمت تھی۔ غم زدہ بندہ نیند کر لے تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے صحابہ کرام پر بھی نیند مسلط کر دی، جو مخلص مسلمان باقی تھے۔ یغشا طائفۃ منکم، جو ڈھانپ رہی تھی ایک جماعت کو تم میں سے، طائفتن کے نیچے لکھے مخلص مسلمان، اور دوسرا جملہ لکھوانا ہے تازہ دم ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ نے یکدم سلا دیا۔ نواس مولانا آپ نے سورۃ الانفال میں بھی پڑھا تھا، میں نے عرض کیا تھا ڈرائیوروں والی نیند، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں دماغ سو جاتا ہے۔ احد کے میدان میں جو مخلص مسلمان باقی تھے، اللہ کریم نے ان کے دماغ پر نیند مسلط کر دی، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، دماغ تھوڑی دیر کے لیے سلا دیے، یکدم تازہ دم ہوئے، مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ هَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک جماعت سجر پر منافقین، اور ایک جماعت منافقین کی جماعت قَدْ هَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، تاکہ کی فکر میں ڈال رکھا تھا ان کو ان کی جانوں نے، یَظُنُّونَ گمان کر رہے تھے، اللہ کریم کے متعلق، غیر الحق نہ حق گمان کر رہے تھے۔ اوپر ایک لفظ لکھا ہوا ہے یَظُنُّونَ ان اخلاف وعدی سبحانہ حاصل، اللہ کریم کے وعدے کی خلاف ورزی حاصل ہو چکی ہے۔ اللہ کا تو وعدہ تھا فتح دوں گا، یہ کیا شکست شروع ہو گئی ہے۔ وہ تو فکر میں ڈال رکھا تھا ان کو اپنی جانوں نے، گمان کرتے تھے اللہ کریم کے سامنے حق، ظن الجاہلیہ، گمان کرنے جاہلیت والے، یقولون کہتے تھے منافق، یہ ظن کا بیان آ گیا، حل لنا من الامر من شیء، کیا واسطے ہمارے ہوگا فتح و نصرت والے معاملے میں سے کوئی چیز، امر کے اوپر فتح و نصرت، فتح و نصرت ہمیں نصیب ہوگی کہ پتہ نہیں ہوگی، عجیب و غریب قسم کی باتیں اور گمان کر رہے تھے۔ کل جواب شکوہ فرما دی ان الامر کلہ للہ، امر کے نیچے فتح و نصرت، یقین فتح و نصرت والا معاملہ سارے کا سارا للہ، اللہ کے قبضے میں ہے۔ یخفون فی انفسہم، چھپا رہے تھے منافق اپنے دلوں میں وہ بات، لا یبدون لک، جو نہیں ظاہر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کیا چھپاتے تھے، یہ وہی بات آ گئی۔ یقولون، یہ پہلے یقولون کی تشریح آ گئی، کیا چھپاتے تھے، یقولون کہتے تھے لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہوتا اختیار واسطے ہمارے من الامر، مشورے میں سے، الامر پر مشورہ، یعنی ہمارے رائے پر عمل ہوتا، یعنی ہماری رائے پر عمل ہوتا۔ آگے لفظ پورا کریں اس جملے کو کہ مدینے سے باہر نہ نکلو، منافقین کی رائے بھی یہی تھی، مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ نہ کرو۔ کہتے تھے اگر ہوتا واسطے ہمارے مشورے والے معاملے میں سے شیئن، کوئی چیز ہمارا اختیار ہوتا، ہماری رائے پر عمل ہوتا، ہماری رائے تو یہ تھی مدینے سے باہر نہ نکلو، تو ما قتلنا ہاؤنا، نہ قتل کیے جاتے ہم اس جگہ۔ اب مردے باتیں تو نہیں کر رہے، کہہ رہے تھے اگر ہمارا مشورہ مانا ہے تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ قتل نہ ہونے سے مراد جو مقتول ہوئے، جو مقتول ہوئے ان کے بارے میں کہہ رہے تھے ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا ورنہ 70 بندے یہاں نہ مارے جاتے۔ فرمایا قل لو کنتم فی بیوتکم، جواب میں شکوہ مفصل، میرے محبوب فرما دیجئے اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتل، البتہ نکل آتے وہ لوگ کہ لکھا گیا تھا ان کے اوپر مارا جانا، جن کی موت لکھی ہوئی تھی، اگر گھروں میں بھی ہوتے تو ضرور نکل آتے۔ الی مساجہم، قتل ہو کر گرنے کی جگہوں پر، مساجین قتل ہو کر گرنے کی جگہوں پر نکل آتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، سبحان اللہ۔ نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے بڑا پیارا، فعلا ما فعلا، فعلا میں لفظ اور لکھواتا ہوں، فعل اللہ ذالک، لیبتلی پر لکھو، فعل اللہ ذالک،
اللہ کریم نے یہ کام کیا کیوں؟ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ کریم جانچے وہ جو تمہارے سینوں میں ہے، باطن کی بات کو اللہ کریم جانچے، یعنی نفاق و ایمان کھل جائے۔ وَلِيُمَحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اللہ کریم صاف کرے۔ سبحان اللہ۔ وَلِيَبْتَلِيَ پر ایک لفظ میں نے لکھوانا ہے، ان منافقین کا ذکر جو بھاگ گئے، ان منافقین کا ذکر جو بھاگ گئے، تاکہ اللہ کریم جانچے وہ جو تمہارے سینوں میں نفاق اور ایمان کھل جائے۔ وَلِيُمَحِصَ، تاکہ صاف کرے اللہ کریم اس ایمان کو، فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے دلوں کے ایمان کو صاف اللہ کرنا چاہتا تھا۔ لکھا ہے وساوس سے، اور ایک جملہ نیچے لکھا ہوا ہے، کیونکہ مومن بٹھی میں پڑھنے سے زیادہ صاف و ستھرا ہوتا ہے۔ سامنے ایک اشکال بھی لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھیں، میں پڑھ رہا ہوں۔ سوال یہاں تکرار لازم آتا ہے، لِيَبْتَلِيَ کا پیچھے بھی گزرا، جواب ما قبل میں مومنین کو تسلی تھی، یہاں منافقین کے خیال کا ابطال ہے۔ حاصل یہ ہے کہ وہ حقیقت میں جو تم نقصان سمجھتے ہو وہ نفع ہے، اور جو واقع میں نقصان ہے یعنی گناہ وہ بالکل معاف ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ کریم جاننے والے سینوں تک کی حالات۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، سبحان اللہ۔ ان الذین کے نیچے عنوان زجر ان مومنین پر جو شکست کھا کر بھاگ گئے، زجر ان مومنین پر جو شکست کھا کر بھاگ گئے۔ یقیناً وہ لوگ تولوا جنہوں نے منہ موڑ لیا تم میں سے، جس روز ملی تھیں دو جماعتیں جو بھاگ گئے۔ انما استزلهم الشیطان، یقیناً پکی بات ہے پھسلا دیا ان کو شیطان نے، ببعض ما قسموا، بوجہ کچھ گناہ مال کے جو انہوں نے کمائے، یعنی درہ چھوڑنا۔ یہ درہ چھوڑنا شیطان کے وسوسے کی وجہ سے تھا، شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ لیکن خبردار بعد میں آنے والوں ان درہ چھوڑنے والے صحابہ کے بارے میں گندی زبان نہ کھولنا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، دو دفعہ اعلان آ گیا، پہلے بھی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یہاں بھی آ گیا اعلان معافی۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، آپ نے میرے جملے پر غور ہی نہیں کیا، قدر نہیں کیا آپ نے میرے جملے کی۔ قرآن کا قانون ہے، یہاں صحابہ کی لغزش بیان کرے، ساتھ اللہ معافی کا اعلان بھی کرتا ہے، تاکہ بعد میں آنے والا لا تکونوا کالذین کفروا، اے وہ ایمان والو نہ ہو تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا۔ کافرو کے نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے اشل منافقین، ان منافقوں کی طرح نہ ہو وہ، حقیقتاً وہ کافر تھے، اگر جیسے مسلمان تھے منافق۔ اے ایمان والو نہ ہو وہ تم، یعنی ان والی بات مت کرو کافروں کی طرح جو منافق ایمان، دل میں کفر، زبان پر ایمان کا اظہار۔ وقالوا لاخوانہم، کہا انہوں نے منافقوں نے اپنے بھائیوں کے متعلق، اخوانہم پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے ہم نسب و ہم مذہب۔ اب ہم مذہب جو ہے نا، اس کے اوپر لفظ لکھو، ہم مذہب کے اوپر منافق، ہم نسب پر لکھو صحابہ۔ اب میں سمجھاتا ہوں یہ بات، اگر کوئی منافق سفر کے دوران مر جاتا تو یہ منافق کہتے ہاں سفر میں گیا ہے نبی پاک کے ساتھ، راستے میں بیچارہ مر گیا، اگر یہاں گھر میں ہوتا تو موت تو نہ آتی، نبی پاک کے ساتھ نہ جاتا۔ اور جو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے اور شہید ہو جاتے، نے کہا نہیں جاتے، کیونکہ نسب تو ایک تھا، یہ بھی مدینہ کے رہنے والے تھے منافق، اور صحابہ کرام انصار بھی مدینہ کے تھے، رشتہ داریاں تھی آپس میں۔ صحابہ کے بارے میں کہتے تھے ہاں نبی پاک کے ساتھ نہ جاتے، جنگ میں مارے نہ جاتے، یا کوئی منافق اگر نبی پاک کے ساتھ سفر میں گیا مر گیا، ہاں یہ نہ جاتا تو نہ مرتا، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو کیا کہتے تھے، اذا ضربوا فی الارض، جب سفر کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فی الارض زمین میں انہوں نے سفر کیا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زمین میں یعنی دینی کام کے لیے اور اتفاقاً وہاں مر جاتے ہیں، دینی کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے اور موت آ گئی، او کانو غزن یا ہوتے ہیں غازی کسی جنگ میں، ہوتے ہیں غازی نہیں سمجھ آ رہا، ہوتے ہیں لڑنے والے کسی جنگ میں اور قتل کیے جاتے ہیں، یہ لفظ اور قتل کیے جاتے ہیں، ہوتے ہیں لڑنے والے جنگ میں اور قتل کر دیے جاتے ہیں، تو منافقوں نے کہنا شروع کر دیا لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا، اگر وہ رہتے ہمارے پاس، لَوْ كَانُوا کا معنی کیا رہتے ہمارے پاس، عِنْدَنَا کے نیچے لفظ سفر اور غزوے میں نہ جاتے، سفر اور غزوے میں نہ جاتے، ہوتے ہمارے پاس تو ما ماتو نہ مرتے، ما ماتو نہ مرتے، وما قتلوا قتل بھی نہ ہوتے۔ اس کے نیچے جملہ لکھنا ہے اور زندہ رہ کر خوب مزے کرتے ہیں، اور زندہ رہ کر خوب مزے کرتے ہیں۔ ہاں ہماری نہیں مانی نا، سفر میں نہ جاتے، غزوے میں نہ جاتے، زندہ رہ کر مزے کرتے۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اللام للعاقبہ، یہ لام انجام بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ نیچے جملہ لکھا ہوا ہے القى الله ذلك الاعتقاد فی قلوبہم، اللہ نے ڈال دیا یہ عقیدہ ان کے دلوں میں، یہ عقیدہ اللہ کریم نے کیوں ڈالا ان کے دلوں میں، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ، تاکہ کرے اللہ کریم اس کو ارمان فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، فی قلوبہم کے نیچے لفظ تمہارا دکھ بڑھے۔ سامنے جملہ لکھیں، تسلی نہیں ہو رہی، اللہ تمہارے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے تاکہ تمہارا دکھ بڑھے۔ ورنہ ان پر موت تو آنی ہی تھی۔ واللہ یحیی و یمیت، جواب اول، منافقوں نے کیا کہا تھا؟ جو سفر میں آپ کے ساتھ گئے یا غزوہ میں، اگر وہ یہاں رہتے تو نہ مرتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں تمہارے دلوں میں خیال ڈالتا ہوں تاکہ تمہارا ارمان بڑھے۔ اصل بات تو یہ جواب اول اللہ کریم جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے، خاص سفر ہو یا حضر، لڑائی ہو یا امن، اللہ جو تم امن کرے دیکھنے والا ہے۔ دوسرا جواب والا ان کو تل تم فی سبیل اللہ امتم، اور اگر تم بشارت قتل کر لی جاؤ اللہ کے راستے میں یا مر جاؤ، غم مت کرو، کیوں؟ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، البتہ بخشش اللہ کریم کی طرف سے اور رحمت، بدرجہ خیر بہتر مما یجمعون، ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ کوئی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے یا اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہوئے موت آ جائے، مغفرت اور رحمت بہت بہتر ہے ان ساری چیزوں سے یہ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر ویسے تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، البتہ اللہ کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، جانا پھر بھی اللہ کے پاس ہے، لا الہ غیر کسی غیر کی طرف نہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تسلی صحابہ کرام، فَبِمَا ما زید للتاکید، تو اب مانا فَبِمَا رَحْمَةٍ، بوجہ رحمت کے، لکھا ہے منت اولا، اعلیٰ درجے کا نبی مل گیا، اللہ کا احسان تمہیں اعلیٰ درجے کا نبی مل گیا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، بوجہ رحمت کے، ما زیدہ بوجہ رحمت کے جو اللہ کی طرف سے ہے، لِنْتَ لَهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم ہیں ان کے لیے، آپ نرم ہیں ان کے لیے، سبحان اللہ۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، رحمت کس پر ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ کے نیچے جو آپ پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمت ہے اللہ کی طرف سے، لِنْتَ لَهُمْ، آپ نرم صحابہ کے لیے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گو، ترش زبان والے، سخت زبان والے، زبان میں سختی ہوتی، غلیظ القلب، سخت دل والے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، البتہ بھاگ جاتے صحابہ کرام آپ کے آس پاس سے۔
تو ان کو علوم و فیوز کہاں سے ملتے؟ مولانا جو ساتھی جلسے میں تھے، جو جلسہ ہوا تھا، میں نے یہ بیان کی تھی، پھر میں آپ کو یاد دہانی یہاں کرانا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب، آپ کی زبان میٹھی ہے، آپ کا دل نرم ہے، صحابہ کرام قربانیاں دینے والے آپ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کی زبان سخت ہوتی، فصن زبان ترش ہوتی، زبان کے اندر سختی ہوتی، دل سخت ہوتا، قربانیاں دینے والے صحابہ بھی آپ کو چھوڑ جاتے۔ بڑا عجیب جملہ استاد یہاں ارشاد فرماتے تھے، حضرت فرماتے تھے، ہمارے شیخ التفسیر حضرت مولانا امیر عبداللہ صاحب سیدھا مجدہ، بڑا عجیب جملہ ارشاد فرماتے تھے صحابہ کرام کی قربانی کی مثال پوری انسانیت کی تاریخ میں نہیں ملے گی، صرف اسلام نہیں، پچھلی بھی دیکھ لو امتیں، صحابہ جیسی قربانی کی مثال پوری تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ میرے محبوب، آپ کی زبان میٹھی ہے، دل میٹھا ہے ان کے لیے۔ اگر زبان میٹھی نہ ہوتی، دل میٹھا نہ ہوتا، قربانیاں دینے والے صحابہ آپ کو چھوڑ جاتے۔ ہم بیان میں دیں گالیاں، تو کتا ہے، تو خنزیر ہے، تو بےمان ہے، تو مرتد ہے، تو لعنتی ہے، تو مجہول النسب ہے، لوگ قریب آئیں گے ہمارے۔ یہ مول سے بڑی بہترین تقریر کی ہے تم نے۔ ورنہ بد زبانی کرنے سے وقتی طور پر جو نادان لوگ ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں، اس کا فائدہ مستقل نہیں ہوتا۔ کیا کیا باتیں آپ کو سناؤں؟ بند کریں، بند کرو، یہ بند کرو۔